السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر 7th کلاس۔ چلیں تیار ہو جائیے۔ آج میں آپ کو آپ کی کتاب جو ہماری کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 71 پر سبق نمبر 18 پڑھانے جا رہی ہوں۔ نظم و ضبط، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن۔ نظم و ضبط سے مراد ہے کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کرنا اور ہر کام کسی خاص ترتیب، باقاعدگی اور سلیقے کے ساتھ انجام دینا۔ نظم و ضبط کے اصولوں کی پابندی کیے بغیر کوئی فرد کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ قوم۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خاص قاعدے اور قانون کا پابند ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب ایک قانون میں بندھے ہوئے ہیں۔ زمین ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے۔ دن رات ایک خاص اصول کے ساتھ باری باری ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ نباتات، جمادات اور حیوانات سب ایک مخصوص قانون کے تابع ہیں۔ خود انسانی جسم کے اعضاء بھی ضابطے کے پابند ہیں، اور جب اس پابندی میں کہیں نقص پیدا ہوتا ہے تو انسانی جسم مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پیراگراف۔ اس میں نظم و ضبط کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ پوری کائنات میں جو ہے یہ سارا نظام نظم و ضبط کے ہی ذریعے چل رہا ہے۔ اور خداوند کریم نے دنیا میں وقفے وقفے سے پیغمبر اور نبی بھیجنے کا سلسلہ بھی اسی لیے جاری کیا تھا کہ انسانوں کو زندگی کا بہترین نظام دیا جائے اور انہیں کسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جائے۔ اسلام کے عام اصول اور اس کی عبادات بھی ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہیں۔ ضابطوں کی پابندی ہی سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ چلیں، اور اس کا جو ہے نا میں آپ کو میننگ بتا دیتی ہوں۔ جیسے اس میں گرد و پیش لفظ آیا تھا۔ گرد و پیش کا مطلب ہوتا ہے آس پاس۔ جیسے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے۔ اور جو ہے اسلام کے عام اصول اور عبادات میں بھی نظم و ضبط ہے۔ نماز ہے، اس کا بھی وقت مقرر ہے، اور ہر جو احکام ہے اس کا وقت اور ٹائم اور جیسے جیسے کرنا ہے سب اس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ قاعدے اور قانون کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں انسان کا رویہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کیے بغیر سڑک پر اندھا دھند گاڑی دوڑا رہا ہو تو وہ صرف قانون شکنی ہی نہیں کرتا بلکہ حادثے کو دعوت بھی دیتا ہے۔ اس طرح اگر ایک خاندان کے کچھ افراد اپنے فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی برتتے ہیں یا گھر کے انتظام کو ٹھیک طور سے چلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پورا تعاون نہیں کرتے تو اس خاندان کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور اس کی اجتماعی ترقی رک جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیم کھیل کے قواعد کی پابندی نہ کرے، کپتان کا حکم نہ مانے اور باہمی تعاون اور یکجہتی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرے تو شکست کھا جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو ٹیم کھیل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے اس کی جیت یقینی ہوتی ہے۔ مطلب اپنے جو اس کا کپتان ہوتا ہے، کیپٹن ہوتا ہے، اس کا کہنا ماننا ہر ٹیم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جس قوم میں اعلیٰ درجے کا ڈسپلن ہوگا وہ عروج حاصل کرے گی، اور جو قوم نظم و ضبط سے عاری ہوگی وہ زوال کا شکار ہو جائے گی۔ ماضی میں مسلمانوں کو بھی نظم و ضبط، اتحاد اور تنظیم کے باعث ہی عروج حاصل ہوا تھا۔ شروع میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے، لیکن قوانین الہی کی پابندی کی بدولت بہت جلد عروج کی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے۔ مطلب مسلمانوں نے بھی جب نظم و ضبط سے کام لیا ہے تبھی انہیں ترقی ملی ہے، اور جب وہ نہیں کرتے تھے تو وہ بہت پیچھے تھے اور ان کا جو ہے اس کا شکار تھے، زوال کا شکار، مطلب پیچھے تھے، ترقی میں پیچھے تھے۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کی یلغار یعنی مقابلہ، جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 افراد تھے، جن کے پاس نہ تو سواری کا کوئی معقول بندوبست تھا اور نہ مناسب اسلحہ۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں چھوٹے سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کفار کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تھا جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے اشارے سے اپنی قلیل فوج کی صفیں درست کیں اور نظم و ضبط سے کام لینے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان مجاہد جہاں متعین کیے گئے ہیں وہیں رہ کر اپنا فرض انجام دیں۔ آگے بڑھنا ضروری ہو جائے تو بھی اس وقت تک پیش قدمی نہ کریں جب تک انہیں حکم نہ دیا جائے۔ دشمن پر تیر صرف اس وقت چلایا جائے جب وہ اتنے فاصلے پر ہو کہ
تیر اسے لگ سکے، اور جب وہ بہت ہی قریب پہنچ جائے تو تلوار استعمال کی جائے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کامیابی کی دعا فرمائی۔ مجاہدین اسلام نے تمام ہدایات کی مکمل پابندی کی اور نظم و ضبط کا پورا خیال رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مکہ تعداد کی کثرت اور جنگی ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہونے کے باوجود شکست کھا گئے۔ اس کے برعکس غزوہ احد میں مجاہدین کے ایک دستے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نظم و ضبط کی پابندی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ تاریخ اسلام کی یہ دو مثالیں نظم و ضبط کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں غزوہ بدر میں تو ساری انسٹرکشنز جیسے بتائی گئی تھیں ویسے مانی گئیں اور کامیابی کی دعا بھی ہوئی، تو پھر وہ جیت گئے۔ اور یہاں پر کیا ہوا کہ اس میں الٹا ہوا کہ وہ جو ہے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر شائستہ اور مہذب لوگوں کے اوصاف پیدا کریں۔ روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط کا ثبوت دیں۔ سڑکوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے اپنے مقررہ راستے پر چلیں۔ پر ہجوم راستوں سے گزرنے کے لیے بھیڑ چھٹ جانے کا انتظار کریں۔ ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ پر ٹکٹ خریدتے وقت، دفاتر سے معلومات لیتے وقت اور دوسری تمام تقریبات کے موقع پر نظم و ضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ریلوں اور بسوں میں سوار ہوتے وقت دھکم پیل کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس طرح اپنے آپ کو بھی سہولت ہوگی اور دوسروں کو بھی، اپنا وقت بھی بچے گا اور دوسروں کا بھی۔ یاد رکھیے کہ ہم کوئی بھیڑوں کے گلے نہیں بلکہ منظم اور باوقار لوگ ہیں۔ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر قدم پر نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے اور قوانین کا احترام کر کے تہذیب و شائستگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ نا کہ ہمیں ساری زندگی میں ہر جگہ ہر موقع پر ڈسپلن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو تو بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آگے یہ ہیں الفاظ معنی، جو آپ پڑھ لیجئے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے لکھنے۔ اس کے علاوہ بھی جو مشکل الفاظ ہیں ہم ان کے میننگ آپ کو بتائیں گے، اور جو بھی سوال جواب ہیں اور جو بھی مشق کا کام ہے وہ سب بتا دیتے ہیں۔ نظم و ضبط کسے کہتے ہیں؟ کائنات کی ہر چیز کس طرح نظم و ضبط کی پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وقفے سے پیغمبر اور نبی کو کیوں بھیجا؟ ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے نا، تو آپ اس کا جواب اپنے ذہن میں دہرا لیجئے۔ نظم و ضبط کیوں ضروری ہے؟ ماضی میں مسلمانوں کو کیوں عروج حاصل ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست کی وجہ کیا تھی؟ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالی جگہ یہیں سمجھ لیتے ہیں۔ نظم و ضبط کے ڈیش کی پابندی کیے بغیر کوئی فرد کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اصولوں، یہاں پہ آپ اصولوں لکھ لیجئے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے قاعدے اور قانون کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں انسان دوسروں کے لیے ڈیش بن جاتا ہے، تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ مطلب خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں چھوٹے سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کفار کی ایک بہت بڑی ڈیش کے ساتھ تھا، فوج کے ساتھ تھا۔ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر قدم پر ڈیش سے کام لینا چاہیے، نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ پھر یہ جملے ہیں اور واحد جمع ہیں۔ چلیں اب ہم جو ہے آگے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ الفاظ معنی لکھیے، ہیڈنگ ڈالیے۔ نظم و ضبط، نظم و ضبط کا مطلب ہے انتظام یا بندوبست، قاعدہ، اصول، طریقہ، ترتیب، طریقے سے، سلیقے سے، باقاعدگی، وقت کے حساب سے۔ فرد یعنی ممبر، ظہور پذیر، نظر آنا، ظاہر ہونا۔ نباتات، یہ نبات سے بنا ہے، گھاس، پیڑ پودے یعنی پلانٹس۔ جمادات، بے جان قدرتی چیزیں، ان آرگینک میٹر، ان آئے گا اس میں IN اسپیلنگ میں۔ حیوانات، جانور یعنی حیوان کا جمع، اینیملز۔ میں آپ کو انگلش میں اس لیے بتاتی ہوں کہ کچھ بچے جو ہیں انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں نا، تاکہ انہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مخصوص کا مطلب ہے مقرر۔ تابع کا مطلب ہے کہنا ماننا۔ اعضاء، عضو کی جمع، حصے یعنی پارٹس۔ نقص، خرابی، کوتاہی۔ ہمکنار، ملنا۔ ضابطہ، اصول، پابند، ماننا۔ امراض، مرض کی جمع یعنی بیماریاں۔ وقفہ یعنی ٹھہرنا۔ عادی کا مطلب ہے عادت پکی ہونا، پابند ہونا۔ عبادات، عبادت کی جمع، عبادت بہت ساری عبادتیں جیسے کہتے ہیں، عبادت کی جمع۔ درس، سبق۔ انفرادی یعنی ذاتی، ایک شخص کی۔ اجتماعی، جماعتی، زیادہ لوگوں کی۔ رویہ، طریقہ یا چلن، اندھا دھند، بغیر سوچے سمجھے۔
ٹریفک آمد و رفت، قانون شکنی قانون توڑنا، قواعد قاعدے کی جمع، فرائض فرض کی جمع. اسے بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کے واحد کی جمع کے واحد ہم بنا سکتے ہیں. یکجہتی یعنی اتحاد اور دوستی، درہم برہم تتر بتر ہونا، بکھرا ہوا ہونا یا ناراض، جیسے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. عیاں ظاہر ہونا، عیاں ہونا مطلب ظاہر ہونا. عاری خالی یا کسی خوبی کی کمی. ڈسپلن نظم و ضبط آداب، برعکس برخلاف. عروج ترقی آگے بڑھنا. تنظیم ترتیب اور نظم کے ساتھ. قوانین الہی اللہ کے بنائے اصول جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، ہماری دنیا اور دین دونوں کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے اصول جو ہیں نا وہ بہت مفید ہیں. زوال یعنی گرنا، ترقی کا متضاد ہوتا ہے زوال. معقول صحیح. اسلحہ ہتھیار. ساز و سامان چیزیں. صفیں صف کی جمع، لائنیں قطاریں، جیسے کہ مسجد میں صفیں ہوتی ہیں اور وہ جنگ کے بارے میں بتایا گیا اس میں صفیں درست کرنا صحیح. تلقین کرنا یعنی تاکید کرنا. متعین مقرر. بے سر و سامانی بغیر سامان کے. پیش قدمی آگے بڑھنا. ہدایات ہدایت کی جمع انسٹرکشنز. کثرت کا مطلب ہے زیادتی. مجاہدین مجاہد کی جمع لڑنے والے جہاد کرنے والے. بھیڑ چھٹنا بھیڑ کم ہونا. معلومات معلوم کی جمع انفارمیشن. خاطر خواہ نوٹس کے قابل یا خاص. لیس تیار یا ریڈی. تقریبات محفلیں تقریب کی جمع. ہجوم بھیڑ کراؤڈ مطلب. دھکم پیل دھکا دینا زبردستی آگے بڑھنا. مظاہرہ یعنی دکھانا. اوصاف اوصاف کا بھی مطلب ہے خوبیاں، وصف کی جمع ہے یہ. منظم مہذب نظم پر عمل کرنے والے یعنی مہذب لوگ ہیں، منظم لوگ ہیں، اچھی قوم کے لوگ ہیں. شائستہ سنجیدہ یا مہذب. گلہ ریوڑ یا جھنڈ. تحمل برداشت. غزوہ لڑائی جنگ. کفار کافر کی جمع انکار کرنے والے. روزمرہ زندگی روزانہ کی زندگی یعنی ڈیلی لائف. روز روشن بالکل صاف کلیئر ڈے. قلیل بہت کم. بجا آوری حکم ماننا کام کرنا. باعث کی وجہ سے. کوتاہی کا مطلب سستی غلطی یا ذمہ داری سے منہ موڑنا. آگے میں آپ کو جملے بتا دیتی ہوں کیسے بنانے ہیں. نظم و ضبط کا بنائے. زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی اہمیت ہے. کائنات اللہ پوری کائنات کا مالک و رازق ہے. اندھا دھند فیشن کی اندھا دھند پیروی کرنا حماقت ہے. شکست سے اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے. اتحاد ہندوستان میں سب ہندو مسلمان کو اتحاد سے رہنا چاہیے، سب کو اتحاد سے رہنا چاہیے. آری آج کل لوگ اخلاق سے آری ہوتے جا رہے ہیں. چلیں اب ہم آگے کا کام دیکھ لیتے ہیں. آگے شاید سوال جواب ہمیں کرنے ہیں. سوال نمبر 1 نظم و ضبط کسے کہتے ہیں؟ جواب لکھیں گے کہ نظم و ضبط سے مراد ہے کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کرنا اور ہر کام کسی خاص ترتیب، باقاعدگی اور سلیقے کے ساتھ انجام دینا. اس کے اصولوں کی پابندی کیے بغیر کوئی فرد اور قوم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کائنات کی ہر چیز کس طرح نظم و ضبط کی پابند ہے؟ کائنات کی ہر چیز ایک خاص قاعدے اور قانون کی پابند ہے. سورج، چاند، ستارے، دن رات، زمین کی رفتار، پیڑ پودے، جانور، بے جان چیزیں اور انسانی جسم سب ایک قانون سے جڑے ہوئے ہیں. سوال نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے وقفے سے پیغمبر اور نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے وقفے سے پیغمبر اور نبی اس لیے بھیجے تاکہ انسانوں کو زندگی کا بہترین نظام دیا جائے اور انہیں کسی قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی بنایا جائے. سوال نمبر 4 نظم و ضبط کیوں ضروری ہے؟ اسلام کے عام اصول اور عبادات بھی ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتے ہیں، جس کی پابندی سے ہم ذاتی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ کرنے سے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے نظم و ضبط بہت ضروری ہے. سوال نمبر 5 غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست کی وجہ کیا تھی؟ تو اس میں آپ نے ابھی لیسن میں پڑھا کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 افراد تھے. سواری اور اسلحہ بھی کم تھا، جبکہ کفار کی بڑی فوج ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھی. مجاہدین اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام ہدایات کی مکمل پابندی اور نظم و ضبط کا پورا خیال رکھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہوئی. اور جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں تو جہاں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کو بھی جو آپ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اور پڑھنے والوں کو بھی کہنا چاہیے.
دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر قدم پر نظم و ضبط سے کام لینا چاہیے اور قانون کا احترام کر کے تہذیب و شائستگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ آگے ہیں یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی جمع لکھی ہوئی ہے، واحد لکھنے اور واحد لکھے ہوئے ہیں تو اس کی جمع لکھنا ہے۔ نباتات نبات، اعضاء عضو، فرائض فرض، مجاہدین مجاہد، جسم اجسام، عبادت عبادات، قانون قوانین۔ چلیں اب آگے جو ہے یہ سارا لیسن آپ کا ہم نے کرا دیا ہے، امید آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور بچوں ایک سوال بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا سوال نمبر 5، ماضی میں مسلمانوں کو کیوں عروج حاصل ہوا تھا رہ گیا تھا، اس کا آپ جواب یہ لکھیں کہ ماضی میں مسلمانوں کو نظم و ضبط، اتحاد اور تنظیم کی وجہ سے عروج حاصل ہوا تھا۔ اگر آپ کو اردو مشکل لگتی ہے ڈونٹ وری، اردو سفر ہے نا، آپ کا کام ہے اردو سفر کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا، ہمارا کام ہے آپ کو اگلا کام بتانا۔ اللہ حافظ۔